نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے عربی کے دہی کے متعلق ارشاد فرمایا، تو میں عرض کر دوں ان سے کہ عربی کا دہی بنانا تو انتہائی فائدہ مند ہے۔ اب پوچھ لیا آپ لوگوں نے تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ یقین کرو کہ دنیا کے لوگ مر گئے اس راز کو لے کر، اور یہ راز انہوں نے دنیا کو نہ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے پاس سوال آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں امانت دار ہوں، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ عربی کا دہی، اگر آپ دودھ والے ہیں، آپ کی ملک شاپ ہے، اور آپ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ مردانہ جراثیم میں بے تحاشا اضافہ کرنے والا دہی بھی دستیاب ہے، تو عام دہی میرے خیال سے اگر آپ 300 روپے کلو بیچ رہے ہیں تو اس کو 700 روپے کلو بیچ دیں، 600 روپے کلو بیچ دیں۔ ہے بنانا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بات یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے انسانیت کا بھلا ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے اور چاہنے والوں کی پیدائش میں کثرت ہو جائے گی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ طریقہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ عربی لے لیجئے، اگر گول فارم میں ہے تو وہ اس کو کچالو کہتے ہیں، اور اگر لمبے فارم میں ہے تو اس کو آپ جو ہے کساوا کہتے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو آپ کو مل جائے، اس کو 1 کلو لے لے، بس زندگی میں ایک ہی دفعہ بنانا ہے، بار بار نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 1 کلو لے کے اس کو اچھی طرح چھیل کے کدو کش کر کے دھوپ میں سکھا دیں، سوکھ کے پاؤڈر بن جائے گا۔ پاؤڈر بن کے کتنا ہوگا؟ 150 گرام، ہے نا۔ اب یہ 150 گرام کو 1 کلو دودھ میں پکا دیں آپ۔ پکانے کے بعد دہی کا جوڑا لگا دیں، اس میں دہی کا جوڑا لگا دیں، زماد لگا دیں، زامن لگا دیں، جو بھی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، دہی کا جوڑ کہہ لیجئے، وہ لگا کے اس کو رکھ لیں، اور جب یہ جمنے پر آ جائے تو اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ جمنے پہ نہیں آئے اس وقت تک فریج میں نہیں رکھنا ہے، اچھا دہی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی بیکٹیریل ویلیو کی جو گروتھ ہے فریج میں ڈیڈ ہو جائے گی، صحیح ہے۔ تو پہلے اس کو جمنے کے لیول پر آنے دیں، پھر بعد میں فریج میں رکھ دیجئے۔ یہ دہی تیار ہو گیا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے مردانہ جراثیم میں اضافہ ہوگا، اسپم کاؤنٹ میں اضافہ ہوگا، موٹیلیٹی میں اضافہ ہوگا، موٹیلیٹی ریٹ میں اضافہ ہوگا، اگر کے اندر کوئی بیماری انفیکشن نہیں ہے تو، ٹھیک ہے نا، اس ریٹ میں اضافہ ہوگا، ریپڈ لائنر میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ریپڈ لائنر پہ تو طب میں بہت سارے لطیفے ہیں، میں نہیں سنا رہا آپ کو۔ ریپڈ لائنر میں اضافہ ہوگا، اور پھر ہوگا کیا کہ یہ پورا گھر کھائے گا دہی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے وہ تمام بچے جو کہتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، ہم پاؤں پہ نہیں کھڑے، اما ابا کہتے ہیں یار اتنی پیاری بچی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر نہیں ملے گی، ان بچوں کو بھی کھلا دو خاموشی سے یہ دہی، ٹھیک ہے۔ بچے بھی شادی کریں گے، بچے کا باپ بھی شادی کرے گا، کیونکہ ابا کو بھی کھلاؤ گے نا، جب بچے کو دو گے تو ابا کو بھی دو گے۔ ہاں، جو سمجھدار سیاਣੀ مائیں وہ کیا کریں گے؟ وہ ابا کو نہیں دیں گے، ابا کو نہیں دیں گے تو خود آدھی لائف کا مزہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ ابا کو بھی دے دو، آپ کی بھی زندگی کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا، بچوں کو بھی دے دو، ابا کو بھی دے دو، ٹھیک ہے۔ اس سے جراثیم بڑھیں گے، جراثیم بڑھیں گے، جب وہ تحریک کریں گے تو تحریک کر کے وہ اپنی نیڈ کے سگنل دماغ کو بھیجیں گے، پھر دماغ کہے گا بھائی مجھے شادی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ عورت ہے تو مرد کی ضرورت ہے، مرد ہے تو عورت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے جناب والی یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اسپم کاؤنٹ اس سے بڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اور دنیا میں بے شمار ملکوں میں اس کی ویکسین بھی بنائی جاتی ہے، اسی سے بنتی ہے، اسی دہی سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ کیا یہ بار بار کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک دیکھو، ایک تو دہی میں بیکٹیریل ویلیو خود ہی ہوتی ہے نا۔ دوسرا، آپ نے جو اس میں کراس کمبینیشن مارا عربی کے پاؤڈر کا، تو اس سے اس کی بیکٹیریل ویلیو بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پہلے جناب علی ایک خشخاش برابر 1 کروڑ جمس کی ویلیو تھی، تو وہ 4 خشخاش برابر 4 کروڑ جمس کی ویلیو ہو گئی۔ کتنا بڑھ گیا، ہے نا۔ سمجھ لو کہ عربی جو ہے وہ کچالو ہو گئی، کچالو جو تھا وہ کساوا ہو گیا۔ سمجھو چائنیز جو ہے ویسٹ انڈیزین ہو گیا، اور ویسٹ انڈیز والا جو تھا وہ سمجھو 90 فٹ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹائم کیا کرنا ہے کہ اب جب بھی دہی بنانا ہے تو اسی جوڑ سے اگلا دہی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دہی سے اگلا دہی بنانا ہے۔ یہ آپ نے ایک نئی نسل جنریٹ کر دی کہ اگر یہ جوڑ قائم رہا، یہ جوڑ پورا ختم نہیں ہو گیا، تو 20 سال تک دوبارہ یہ عربی چھیلنا، دھونا، کدو کش کرنا، سکھانا، پاؤڈر بنانا نہیں پڑے گا۔ یہ بیکٹیریل ویلیو کی سیریز جو ہے قائم رہے گی۔ ہاں، کسی دن غلطی سے آپ گھر پہ نہیں تھے
اور کوئی مہمان آ گئے، انہوں نے پورا پیالہ ہی نکال کے فریج سے کھا لیا، یہ بچا ہی نہیں، تو پھر آپ کو پھر نیا بنانا پڑے گا، ورنہ اس کے ہر پرانے جوڑ سے نیا دہی بنے گا، اس میں وہی تاثیر ہوگی جو ایکسٹرا بیکٹیریل ویلیو رکھتا ہو۔ تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر دودھ والا، ہر دہی والا یہ دہی ضرور بنائے اور بڑا سا بورڈ لکھ کے لگائے کہ مردانہ جراثیم کی بے تحاشا افزائش والا دہی بھی دستیاب ہے، یا تمیز و تہذیب سے لکھنا ہے تو خود ہی لکھو کہ بھائی عربی والا دہی بھی دستیاب ہے۔ اب اگلا تجسس جس کو نہیں پتا، تو 50% کو تو دنیا کو پتا ہے، ہمارے سکھوں اور پٹھانوں اور افغانوں کو تو عربی کے بارے میں سب پتا ہے، لیکن بے شمار لوگوں کو نہیں پتا، یا انہوں نے میری ویڈیو دیکھ کے آدھی دنیا کو پتہ چل گیا، ان کی مہربانی، آدھی دنیا کو وہ بھی نہیں پتا، تو وہ پوچھے گا کہ عربی کا دہی کیا ہوتا ہے تو اس کو بتا دینا کبھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر وہ لینے پر آ جائے گا۔ اب اس سے جتنے بچے پیدا ہوں گے، آپ کو پتہ ہے بے شمار ملکوں میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، آپ کو پتہ ہے جاپان میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، آپ کو پتہ ہے اسپین میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، آپ کو پتہ ہے ہنگری میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، آپ کو نہیں پتا بے شمار ملکوں میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی لائف ایک تو اتنی کیمیکلائز ہے، ہر چیز میں 5 گولی، ہر چیز میں 5 گولی، ہر چیز میں 2 گولی، فوراً انجیکشن، فوراً ڈرپ، فوراً اینٹی بایوٹک، اینٹی بایوٹک، اینٹی بایوٹک۔ دنیا کا خاتمہ ایٹم بم سے نہیں ہوگا، جو کہ اینٹی بایوٹک سے ہو جائے گا۔ ایٹم بم تو سوچے گا کہ میں کہاں چلوں، کہاں پھٹوں، اس سے پہلے وہ دیکھے گا میں پھٹ کے کروں گا کیا، دنیا ویسے ہی ختم ہے اینٹی بایوٹک کھا کھا کے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو اس میں جناب علی تو اس لیے ان کے کیا ہو گیا کہ جمز ویلیو کے جنریٹر ان کے ختم ہو گئے، بند ہو گئے، باہر ملکوں کو ان کو بچے نہیں ہو رہے۔ ابھی آپ دنیا کو ناپ لو نا، جب کیمیکلائزیشن نہیں تھی، آپ نانی دادی کے نسخے پہ تھے، آپ سرسوں تیل پہ تھے، آپ دیسی گھی پہ تھے، ٹھیک ہے نا، آپ سبزیوں پہ تھے، آپ جنک فوڈ گھٹیا چیزیں نہیں کھا رہے تھے، تو آپ دیکھو نا آپ کے 12 بچے یا 18 بچے نارمل ہوتے تھے نا لوگوں کے، ہے نا، ہوتے تھے۔ جب سے آپ جنک فوڈ پر آ گئے ہیں، آپ نے نانی دادی کے، ماں کے، ساس کے نسخوں کو غلط اور گھٹیا سمجھا، آپ نے سرسوں کا تیل بند کر دیا، آپ گھٹیا مصنوعی کاسٹک اور بلیچ سے بنے ہوئے تیلوں پر آ گئے، اور کچھ لوگوں کو خریدا گیا، وہ بکاؤ بکے ہوئے لوگوں نے بھی میڈیا پر آ کر کہا کہ سرسوں کے تیل کے بڑے نقصانات ہیں، تو تو آپ ایسا کریں کہ ہمارا مصنوعی کوکنگ آئل کھانا شروع کر دیں۔ تو بیڑا غرق کرنے والے بکاؤ اپنے 2 لے کے ایمان تو انہوں نے بیچ دیا، لیکن آپ کو نقصان میں ڈال گئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ایک طویل زمانے سے، ہزاروں سال سے سرسوں کے تیل میں کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کے مرے سے مرے 12 بچے، 8 بچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب سے آپ مصنوعیت میں آئے ہو، بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ تو تقریباً آدھی دنیا میں نہیں کہہ رہا، 30% ورلڈ میں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ کیا؟ ایک تو اصلی چیز نہیں، اوپر سے دے اینٹی بایوٹک، دے اینٹی بایوٹک، دے اینٹی بایوٹک، ٹھیک ہے؟ ایٹم بم دنیا میں جتنے ملکوں نے بنایا ہے نا، یہ کسی کام کا ہے نہیں۔ غور کیجئے گا، پوری دنیا نے جتنے بھی ایٹم بم بنا کے رکھے ہیں، کسی بھی کام کے نہیں ہے، صحیح ہے؟ دنیا اینٹی بایوٹک سے ہی مر رہی ہے۔ جب آپ کی بیماریاں بڑھ جائیں اور سرمایہ دار طبقہ آپ کا سارا فائننس لے جائے، تو آپ کے بعد آپ کرو گے سو ارادہ کرو گے خودکشی کا، اور نسل آگے پیدا ہو نہیں رہی، تو بچے گا کیا؟ دنیا ویسے ہی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ تو دنیا ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا آباد ہو جائے، دنیا بڑھ جائے، دنیا میں اولاد بڑھ جائے، کثرت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں میں اضافہ ہو جائے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہو جائے، قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہو جائے، اذان دینے والوں میں اضافہ ہو جائے، تو بھائی صاحب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دودھ کی دکان میں، آپ اپنی دہی کی دکان میں لکھ کے لگائیے کہ عربی کا دہی دستیاب ہے، یا مردانہ جراثیم میں بے تحاشا افزائش و اضافہ کرنے والا دہی دستیاب ہے، آپ اپنی دہی میں اس پروڈکٹ کا اضافہ کر دیجئے، تو آپ کا پیسے بھی تو ڈبل ہو جائیں گے۔ آپ 300 کا نہ بیچیے، آپ 500 روپے کلو بیچ دیجئے، ٹھیک ہے؟ 600 روپے کلو بیچ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خود بنا سکتا ہے وہ خود بنا لے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور یہ ہر پچھلے دہی سے اگلا دہی بنتا چلا جائے گا، خدا نہ خواستہ یہ ختم ہو گیا اچانک لا علمی میں، تو کوئی بات نہیں، پھر عربی کا چالو کا ساوا تو ملتا ہے نا مارکیٹ میں، پھر ایک دفعہ نیا بنا لینا، مگر یہ بنا لو، پوری انسانیت کو فائدہ دینے کا ذریعہ بنو گے، پورے اللہ اس کے رسول کے چاہنے والوں میں اضافے کا ذریعہ بنو گے،
पूरी दुनिया के बेऔलाद जोड़ों की दुआएं लेने का जरिया बनोगे। ठीक है? कब? जब ये 100 रुपये खर्च करके ये चीज़ बना लो, अगर बना लें आप। ठीक है? बड़ी कीमती तरीन चीज़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि लोग इस राज को इतनी आसानी से दे देंगे जो जितनी आसानी से मैं दे देता हूँ। क्यों? मैं ज़ाहिर नहीं जा रहा, मेरी चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल के रजिस्टर में एंट्रियाँ हो रही हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैं इसका बदला मुझे अल्लाह दे देगा। ठीक है? तो मैं फालतू में नहीं बता रहा, अल्लाह की एंट्री हो रही है मेरे एक एक जुमले की, उस नीयत से बता रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है। लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 033120098888। ठीक है? तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।